بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، تاریخ انسانی صبر و شکر کا ایسا کوہ پر انوار پیش کرنے سے قاصر ہے۔ استقامت اور عظیمت کے اس کوہ باصفا نے جس طرح اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اجڑے ہوئے قافلے کو لے کر وہ یزید جو یہ مشہور کر رہا تھا کہ خارجی باغی لائے جا رہے ہیں، پورا شہر جشن کا سما پیدا کرے، اور وہاں پہنچ کر جب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں للکارا، دربار میں جس انداز سے ان کی سفاکیت کے پردے چاک کیے تو پورے دمشق پر ایک سیاہ چادر جیسے اوڑھ دی گئی، ایک ایک فرد اشکبار ہو گیا۔ آپ اپنا تعارف کراتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ لوگو، میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا دل بند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے قیامت کے دن سیر و سیراب ہوں گے اور دشمنوں کو کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں جس انداز سے خطبہ دیا، اس نے یزید کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ سے کہنے لگا کہ بتائیں اب آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ فرمایا کہ ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے، ٹھیک۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ کل جمعہ ہے، جمعہ کا خطبہ دینے کی مجھے اجازت دی جائے، اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ قاتل جو ہیں ہمارے حوالے کی۔ اب قاتل حوالے نہ کر کے یزید نے آئیں بائیں شائیں کر کے کیا تاریخ انسانی میں اپنی ثبت نہیں کر دی؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ نہیں بتا دیا کہ میرا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ۔ اور اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ رحمت کونین گنبد خضرا کے مکین علیہ السلام کو جو ہے ان کے نواسے شہید کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح وہ دردناک طریقے سے، تو حضور سے ہم کو اذیت نہیں پہنچی ہوگی؟ وہ جن لوگوں نے خواب دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ان چیزوں کو بالکل اس کو واضح کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور ام سلمہ کے خوابوں کو کدھر لے جائیں گے؟ کدھر لے جائیں گے؟ اور امام احمد بن حنبل جیسا محدث قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کو پڑھ کر ان کے لیے لعنت کو ثبت کر دے، اور آج کوئی آدمی یہ کہے کہ جی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے شفاعت کی، جنت کی خوشخبری دی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرم کو مباح کرے گا وہ اس طرح گھلے گا جیسے آٹے میں نمک گھل جاتا ہے، تو کیا حرم مدینہ پامال نہیں ہوا؟ حرم مکہ بھی پامال ہوا۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں سنگ باری ہوئی، اسی روز ہی اس کا انجام ہوا۔ اور یزید کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے کلمہ پڑھنے والوں سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ نے یزید کا انجام دیکھنا ہے کہ اس کا خاتمہ کس حال میں ہوا ہے، وہ دنیا میں کس حال سے گیا ہے، اور جس کا بیٹا باپ کو منہ پر کہہ دے کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے اور آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد اس چیز کو قبول کر لوں، سے دستبردار ہو جائے، دستبردار ہو گیا، تو سیدنا اس کو کہیں رحمت اللہ علیہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ تو کہیں گے جی جس کے لیے کلمہ خیر ہو۔ میں نے کہا کہ جس کے دل میں وہ غیرت دینی اور اہل بیت اطہار کی محبت اور اس باپ کو منہ پہ کہتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ امام عالی مقام نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہہ رہے ہیں۔
خوشبودار انسان، خوشبودار بدن، خوشبودار پسینہ مبارک. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے، نام مبارک زبان پر آتا ہے تو دھیان اس طرف چلا جاتا ہے کہ جن سے قیامت تک آنے والے عابدین زینت پاتے رہیں گے، واہ، جن پر سجدہ کرنے والے سجاد کو سامنے رکھ کر سجدوں پر فخر کرتے رہیں گے، ان کی شان اللہ کے ہاں کیا ہوگی. واہ. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ جس سے نسل پاک موجود ہے، امام حسین کی نسل پاک. اچھا خان صاحب، امام حسن کی نسل حسن مثنیٰ سے چلی، جی اور یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی. اس ضمن میں ایک باریک نقطہ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی زبان پر اعتدال کے تالے لگ جائیں گے. بہت اچھے. کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے شہر بانوں کے بارے میں جان کر کہ یہ شہزادی ہے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کل ہم یہ شہزادے کو دیں گے. واہ. صحابہ دیکھتے رہے کہ دیکھیں کل یہ شہزادی کس کے حصے میں آتی. خیال تھا عبداللہ بن عمر کو دیں گے. عمر رضی اللہ عنہ نے وہ شہزادی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرما کر قیامت تک آنے والے سادات کو بتا دیا کہ عمر کے بارے میں زبان نہ کھولنا. عمر کا احسان یہ یاد رکھنا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے ان کو کتنا پیار تھا اور ان کو حسین رضی اللہ عنہ سے کتنا پیار تھا. سیدنا امام زین العابدین کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ آج اگر ہم اس کو اپنے سامنے لائیں تو ہمیں پیار، محبت اور باہمی ہمدردی کے جوہر آج بھی نصیب ہو سکتے ہیں. امت آج متحد ہو سکتی ہے ان کی سیرت پاک کو اگر صرف صحیح طور پر نام لے لینا اور اپنے اس بغض اور عناد پر قائم رہنا یہ انسان کا وصف نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور اپنی حاضری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اخلاق اور کردار کا ہر لمحہ جائزہ لیتا رہے. ابو حازم کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپ جس علمی مکتب کی بنیاد رکھ گئے، چند سالوں میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 4000 طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں، جن میں جابر ابن حیان جیسے طالب علم موجود ہیں، امام اعظم جیسے لوگ موجود ہیں. یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ ان کا یعنی کرامت ہے، ان کی محنت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ وہاں تشریف فرمائیں، ایک شخص آتا ہے، وہ آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کہ اے امام زین العابدین، آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا حضور علیہ السلام سے تعلق کیسا تھا؟ آپ نے ان کو کوئی اور علمی جواب دینے کی بجائے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو قرب تمہیں آج نظر آ رہا ہے یہی ان کی زندگی میں بھی تھا. یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق لیا، ایک میں ہاتھ عمر لیا اور ان کو پکڑ کر فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے، میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا، ایک میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اور اسی بات کو بڑھاتے ہوئے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اس التجا کے ساتھ کہ آؤ ہم اپنے آپ کو پہچانیں